السلام علیکم۔ آج پیر ہے ستمبر کی 12 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو F-16 طیاروں کے پرزوجات کی فراہمی سے متعلق معاہدے کو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی سرد مہری ختم ہونے کا اندیہ سمجھا جا رہا ہے۔ امریکی وزارت دفاع نے پاکستان کو F-16 طیاروں کی دیکھ بھال کے لیے آلات اور سروسز کی مد میں $45 کروڑ کے ممکنہ معاہدے کی منظوری دی ہے۔ اس معاہدے میں پرنسپل کانٹریکٹر امریکی طیارہ ساز کمپنی لاک ہیڈ مارٹن ہوگی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان دفاعی تعلقات بحالی کے ساتھ ساتھ نئی جہتوں میں بھی روابط بڑھا رہے ہیں، جو خطے اور دونوں ممالک کے لیے بھی اہم ہیں۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس معاہدے سے خطے میں طاقت کے توازن کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بھارت کے احتجاج صرف ایک سیاسی قدم ہے۔ پاکستان مہلک سیلاب کے بعد خوراک کی قلت سے دوچار ہے۔ حکام نے پیر کو خوراک، خیمے اور دیگر اشیاء کی فراہمی کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے رات گئے ترک صدر رجب طیب ایردوان سے بات کی اور 12 فوجی طیاروں، 4 ٹرینوں اور ترک ہلال احمر کے ٹرکوں کے ذریعے خوراک، خیمے اور ادویات بھیجنے پر ترکی کا شکریہ ادا کیا۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شریف نے اردوان کو حکومت کی امدادی سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کیا اور خوراک کی قلت پر قابو پانے کے لیے ترکی سے مدد مانگی۔ پاکستان میں ملک کی فوج، اقوام متحدہ کے ادارے اور مقامی خیراتی ادارے ان سیلاب زدگان کو خوراک فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستان کے مرکزی بینک نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے قائم وزیر اعظم کے فنڈ اکاؤنٹ میں ترسیلات کو مسترد کرنے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے ترجمان کی جانب سے وائس آف امریکہ کے سوال پر بھجوائے جانے والے تحریری جواب میں کہا گیا ہے کہ تحقیقات میں کوتاہی کا مرتکب پائے جانے والے بینک کے خلاف تعزیراتی کارروائی کی جائے گی۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان بیرونی دنیا سے سیلاب سے متاثرین کے لیے امداد کی اپیل کر رہا ہے، بیرونی ممالک میں مقیم پاکستانیوں کی جانب سے یہ شکایات آ رہی ہیں کہ ان کی طرف سے بھجوائی جانے والی رقوم کو لینے سے بینک نے انکار کر دیا ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے بیرونی دنیا اور بیرونی ممالک مقیم پاکستانیوں سے امداد کی اپیل کی گئی تھی۔ اسلام آباد پولیس کی طرف سے دہشت گردی دفعات کے تحت درج مقدمات کی سماعت کے دوران وکیل بابر اعوان نے ملزم عمران خان سے احاطۂ عدالت میں تفتیش کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے JIT کے سامنے پیش ہونے کو ہراسمنٹ قرار دیا ہے۔ بابر اعوان کا کہنا تھا کہ یہ خود بتاتے ہیں کہ کالعدم تنظیمیں پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ ہم نے پیشکش کی تھی کہ یہاں ہی بیٹھ جاتے ہیں، یہ پوچھ لیں کیا سوال پوچھنا ہے۔ اس کیس میں عمران خان عدالت میں پیش ہوئے، جہاں ان کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے پروسیکیوٹر اور وکیل صفائی کے دلائل سننے کے بعد عمران خان کو تفتیشی حکام کے سامنے پیش ہونے کے لیے کہا اور کہا کہ کہاں یہ تفتیش ہونی ہے اس بارے میں دونوں فریقین مل کر طے کر لیں۔ عدالت کوئی حکم نہیں دے رہی۔ جج راجہ جواد عباس نے عمران خان کی عبوری ضمانت میں 20 ستمبر تک توسیع کر دی ہے۔ افغان خواتین کے لیے امریکہ کی خصوصی ایلچی رینا امیری کا کہنا ہے کہ طالبان کی جانب سے افغانستان میں لڑکیوں کے اسکولوں کو بند کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ظالمانہ اور تباہ کن پالیسی کو جاری رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ثقافت اور مذہب نہیں، محض سیاست افغان لڑکیوں کے خوابوں اور صلاحیتوں کو کچل رہی ہے اور افغانستان کو غربت اور ناامیدی کی طرف لے جا رہی ہے۔ طالبان کے قائم مقام وزیر نور اللہ منیر نے پیر کو صوبے ارزگان کے صوبائی دارالحکومت
ترین کوٹ میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں لوگ نہیں چاہتے کہ ان کی 16 سال عمر کی لڑکیاں اسکول جائیں۔ یونیسیف نے جنوب مشرقی صوبے پاکتیکا میں گزشتہ جون کے زلزلے سے متاثر ہونے والے تقریباً 4,000 بچوں کے لیے کمیونٹی پر مبنی 140 تعلیمی کلاسز قائم کی ہیں۔ پاکتیکا صوبے میں جون میں آنے والے زلزلے نے بہت سے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں۔ بھارت میں وارانسی کی ضلع و سیشن عدالت نے گیان واپی مسجد سے متعلق انجمن انتظامیہ کی کمیٹی کی درخواست مسترد کر دی اور مسجد میں یومیہ پوجا کرنے کی اجازت سے متعلق ہندو فریقوں کی عرضی پر سماعت کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ جسٹس اے کے وشواس پر مشتمل ایک رکنی بینچ نے 5 ہندو خواتین کی درخواست سماعت کے لیے قبول کر لی کہ گیان واپی مسجد کی مغربی دیوار پر، جہاں ان کا دعویٰ ہے کہ گوری شنگار مندر ہے، یومیہ پوجا کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس مقام پر پہلے سال میں 2 بار پوجا کی اجازت تھی۔ عدالت اس معاملے پر 22 ستمبر کو سماعت کرے گی۔ ایک ہندو فریق نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا اور اسے ہندو فریقوں کی کامیابی قرار دیا، جبکہ مسلم فریق کے وکیل نے اسے الہ آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا۔ امریکہ کی ایک سفارتکار نے سری لنکا کے دورے کے دوران حکام پر زور دیا ہے کہ وہ بدعنوانی سے نمٹنے اور حکومتی اصلاحات متعارف کرانے کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت کو بدترین بحران سے نکالنے کی کوشش کریں۔ یو ایس ایڈ کے ایڈمنسٹریٹر سمنتھا پاور کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے حکومت کے ارادوں پر مقامی اور بین الاقوامی اعتماد بڑھے گا۔ پاور نے اپنے 2 روزہ دورے کے دوران سری لنکا کو $60 ملین کی امداد کا اعلان کیا۔ پاور کا کہنا ہے کہ امریکہ قرضوں کی تنظیم نو میں مدد کے لیے تیار ہے اور اس بات کا اعادہ کیا کہ یہ ضروری ہے کہ چین اس کوشش میں تعاون کرے جو ملک کے بڑے قرض دہندگان میں سے ایک ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور اعلیٰ تجارتی حکام اعلیٰ سطحی اقتصادی بات چیت کے لیے آج میکسیکو جا رہے ہیں، جس کا مقصد امیگریشن اور دیگر مسائل پر تناؤ کا شکار تعلقات کو بحال کرنا ہے۔ لاطینی امریکہ کے لیے محکمہ خارجہ کے اعلیٰ اہلکار برائن نیکولس نے جمعے کو کہا کہ اعلیٰ سطحی اقتصادی مکالمے کے علاوہ وزیر خارجہ بلنکن صدر لوپیز اوبراڈور اور خارجہ سیکریٹری مارسیلو ایبراڈ سے ملاقات کریں گے تاکہ دو طرفہ اقتصادی تعلقات اور دیگر مشترکہ پالیسی ترجیحات پر بات ہو۔ امریکی سیکریٹری تجارت جینا ریمنڈو اور نائب امریکی تجارتی نمائندے جیم وائٹ بھی امریکی وفد میں شامل ہوں گے۔ میکسیکو سٹی میں لوپیز اوبراڈور کے ساتھ بلنکن کی ملاقات امریکی صدر جو بائیڈن کی میکسیکو کے صدر سے وائٹ ہاؤس سے ملاقات کے 2 ماہ بعد ہو رہی ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا تھا کہ دونوں ہمسایہ ممالک کو تعلقات کی بحالی کی ضرورت ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے 11 ستمبر کے حملوں کی 21ویں برسی کے موقع پر مسلسل بارش کے دوران پینٹاگون میں منعقدہ پھولوں کی چادر چڑھانے کی ایک تقریب میں شرکت کی۔ بائیڈن نے ان غیر معمولی امریکیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے امریکہ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک پر اپنی جانیں قربان کیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق بائیڈن نے کہا کہ امریکہ کے افغانستان چھوڑنے کے بعد بھی ان کی انتظامیہ 11 ستمبر کے حملوں کے ذمہ داروں کا تعاقب جاری رکھے ہوئے ہے۔ بائیڈن نے اگست میں اعلان کیا تھا کہ امریکہ نے القاعدہ کے اس لیڈر کو ہلاک کیا ہے جس نے حملوں کی منصوبہ بندی میں مدد کی تھی۔ صدر جو بائیڈن امریکہ میں بائیو ٹیکنالوجی کی پروڈکشن اور ریسرچ کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ یہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے ملکی صنعت کے فروغ کے لیے تازہ ترین اقدام ہے۔ بائیڈن پیر کے روز اس اقدام کے نفاذ سے متعلق ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر رہے ہیں اور بعد میں وہ بوسٹن میں جان ایف کینیڈی صدارتی لائبریری میں اس بارے میں خطاب کریں گے کہ بائیوٹیک کینسر سے لڑنے میں کس طرح مدد کر سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق بدھ کے روز ڈیموکریٹک صدر کی انتظامیہ ایک سربراہی اجلاس کی میزبانی کرے گی اور کئی وفاقی ایجنسیوں کی جانب سے نئی سرمایہ کاری کا اعلان کرے گی۔ انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے یہ نہیں بتایا کہ بدھ کو
کتنی فنڈنگ کا اعلان کیا جائے گا۔ برطانیہ کے شاہ چارلس نے آج پیر کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے پہلی بار مملکت کے بادشاہ کے طور پر بات کی۔ لندن کے ویسٹ منسٹر ہال میں تقریباً 1000 قانون سازوں اور ان کے مہمانوں سے ان کا مختصر خطاب اس وقت ہوا جب قانون سازوں نے ان کی والدہ ملکہ ایلزبتھ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ شاہ چارلس پیر کے روز اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ایڈنبرگ جائیں گے، جہاں ان کی والدہ ملکہ ایلزبتھ دوم کے تابوت کو ان کے اسکاٹ لینڈ کے ایک محل سے شہر کے تاریخی سینٹ جائلز کیتھیڈرل تک ایک شاندار جلوس میں لے جایا جائے گا۔ نئے بادشاہ چرچ میں شاہی خاندان کے سینئر افراد کے ساتھ ایک دعائیہ تقریب میں بھی شریک ہوں گے، جہاں منگل کو لندن لے جانے سے قبل انہیں تابوت میں رکھا جائے گا۔ تابوت کو منگل کے روز لندن لے جایا جائے گا، جہاں بدھ کو اسے ویسٹ منسٹر ہال میں ایک چبوترے پر رکھ دیا جائے گا۔ اسے آخری رسومات تک وہیں رکھا جائے گا، جو پروگرام کے مطابق پیر 19 ستمبر کو ہوں گی۔ عوام کو 19 ستمبر تک مقامی وقت کے مطابق شام 5:30 بجے تک تابوت کے پاس سے گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن نے کہا ہے کہ ان کی حکومت ملکہ ایلزبتھ دوم کے انتقال کے بعد نیوزی لینڈ کو ایک جمہوریہ میں تبدیل کرنے کے کسی اقدام کی کوشش نہیں کرے گی۔ آرڈرن نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ نیوزی لینڈ ممکن ہے ان کی زندگی میں ایک جمہوریہ بن جائے، لیکن ان کی حکومت کو اس سے بھی زیادہ اہم مسائل درپیش ہیں جن سے نمٹنا ضروری ہے۔ جمعرات کو ملکہ ایلزبتھ کے انتقال کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ انہوں نے نیوزی لینڈ جمہوریہ کے بارے میں بحث سے متعلق کوئی تبصرہ کیا ہے۔ آرڈرن اس سے قبل ملک کے بالآخر جمہوریہ بننے کے لیے حمایت کا اظہار کر چکی ہیں۔ روس نے اتوار کے روز پاور اسٹیشنز اور دیگر انفراسٹرکچر پر حملہ کیا، جس سے یوکرین میں بڑے پیمانے پر بجلی بند ہو گئی۔ کیف کی افواج نے تیز جوابی کارروائی کی، جس نے ماسکو کی فوجوں کو شمال مشرق میں قبضے والے علاقوں سے باہر نکال دیا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق بمباری سے خارکیو کے مغربی مضافات میں ایک پاور اسٹیشن میں زبردست آگ بھڑک اٹھی اور کم از کم ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے شہری اہداف کے خلاف دانستہ اور مذموم میزائل حملوں کو دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا ہے۔ یوکرین کا دوسرا سب سے بڑا شہر خارکیو اتوار کی رات بجلی سے محروم دکھائی دیا۔ اس کے علاوہ روس کے زیر قبضہ جنوب میں زاپورژیا نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب لڑائی چھڑنے جانے کے نتیجے میں اسے تابکاری کے کسی سانحے سے محفوظ رکھنے کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ چین کے صدر شی جن پنگ 2 سال سے زیادہ عرصے میں پہلی بار اس ہفتے وسطی ایشیا کے دورے پر روانہ ہوں گے، جہاں وہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کریں گے۔ کووڈ کی وبا کے آغاز کے بعد شی کا پہلا بیرون ملک دورہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اقتدار پر تیسری مدت کے لیے اپنی گرفت اور ایک عالمی رہنما کے طور پر اپنے کردار کے بارے میں پراعتماد ہیں۔ یوکرین پر مغرب کے ساتھ روس کی جنگ، تائیوان کے مسئلے اور عالمی معیشت کی صورتحال کے پس منظر میں شی بدھ کو قازقستان کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد چین کے صدر پوٹن سے سمرقند میں ملاقات کریں گے اور شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں ان سے ملاقات کریں گے۔ چین نے پیر کو اس بارے میں تصدیق کی ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔